نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز پاکستانیوں، مسلمانوں، کشمیریوں، بہن بھائیوں، آپ سب کو میرا سلام، اور تمام ممالک میں اسلامی مملکتوں میں رہنے والے اور غیر اسلامی مملکتوں میں رہنے والے میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ سب کو میرا بھرپور سلام۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ غزوہ ہند کا دوسرا پارٹ ہے۔ جو میں نے پہلے ایک غزوہ ہند کے بارے میں اردو کی ریکارڈنگ کرائی، یہ دوسرا پارٹ ہے جس میں آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ غزوہ ہند کتنا قریب ہے اور یہ وقت کتنا قریب دکھنے میں لگ رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو کہتا چلوں کہ اسلامک ایسکیٹالوجی جو ہوگی یا پریڈکشن ہوگی وہ ہمیشہ 50-50 ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں 100% درست نہیں کہا جا سکتا۔ یہ قرآن مجید، حدیث، ہسٹری، تاریخ اور آنے والے وقت اور جو آج کل دکھنے والے وقت ہے اس کے تناظر میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ آنے والا وقت کیسا دکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں اور انسان علم نہیں رکھتا۔ تو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلیل علم دیا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے اور مسلمانوں کو یہ رہنمائی دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس وقت کے لیے تیار ہو جائیں جو کہ ہمارے بالکل دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جس کے اوپر ہم تو آج غزوہ ہند کے بارے میں اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور کشمیر کے رول کے بارے میں ہم اس کے بارے میں ذکر کرتے چلیں اور تمام مسلمین کے رول کے بارے میں ذکر کرتے چلیں۔ سب سے پہلے مجھے بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کل BLA نے، جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، اس نے جو ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے حملہ کیا، جس میں ٹرین میں 500 لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، معصومین کو، ان معصوموں کو جو کہ رمضان کے روزے کی حالت میں جا رہے ہوں گے، اور ان کو نشانہ بنایا، جس کے اوپر پاکستان کی افواج نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے انہیں جہنم واصل کیا، اور وہ بالکل جہنم کے ہی مستحق تھے، کیونکہ وہ ان کا تعلق اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بالکل نہیں ہے، نہ ہی ان کا تعلق پاکستان کے کسی بھی حصے کے ساتھ ہے، نہ ہی ان کا تعلق کسی بلوچستان کے ساتھ ہے۔ ہمارے بلوچستان بہن بھائی جو ہیں اپنے ملک کے لیے ہر وقت کھڑے ہیں، دین کے لیے ہر وقت کھڑے ہیں۔ اس طریقے سے سندھی بھائی بھی، پنجابی بھی اور سرحدی بھی جو کہ PK کے ہیں، سب اپنے ملک اور دین کا دفاع کرنے کے اوپر گامزن ہے۔ کوئی بندہ بھی دین کے خلاف بات کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو BLA ہے یہ دوسرا نام ہے ہندوستان کا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں ہے، لیکن بچہ بھی گلی میں جانتا ہے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے۔ دہشت گردی کا تعلق مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، اور جہاں مسلمان لوگوں کو اور عام معصوموں کو روکا جائے اور ان کو تکلیف دی جائے تو اس کے بارے میں یہ ذکر ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسے کارروائی ایک مسلمان کر سکتا ہے یا کوئی انسان بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں کہتا چلوں کہ ایک چیز تو بالکل اس چیز کو دین اسلام سے دور کر دیتی ہے، اور اس میں کسی پاکستانی کا، کسی پاکستان میں رہنے والے صوبائی لوگوں کا، بلوچی، سندھی، پنجابی اور کشمیری ہو گئے، اور بے شک کشمیر کی پوری اسٹیٹ کے اندر دیکھا جائے، یا آپ گلگت بلتستان میں چلے، کوئی بندہ بھی ملک دشمنی اور انسان دشمنی کا وہ جو ہے وہ جو پرچم بلند نہیں کرتا، وہ سارے اخلاقی طور پہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی بات کہ اہمیت اس کو اس لیے حامل ہے کہ رمضان کے اندر حملہ ہوا، رمضان کے اندر ہر مسلمان جو ہے وہ بابرکت مہینے کی قدر کرتا ہے، احترام کرتا ہے، سوائے ان کے جو کہ غلیظ لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، اور وہ کفار ہیں، اور یہ وہ کفار ہیں کہ جن کا تعلق ہندوستان کے ساتھ ہے، اور ہندوستان نے اپنی جتنی بھی فنڈنگ کی ہے وہ اس آرمی، سو کالڈ آرمی کو تیار کرنے کے لیے فنڈنگ کی ہوگی، ظاہری سی بات ہے۔ اور اس سے میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے، ایک پہلی سیڑھی ہے غزوہ ہند کی طرف، کیونکہ اب جو پاکستان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں بہت کم ہو گئے الحمدللہ، لیکن اس طرح کے ناپاک عزائم جو کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام اس کو برداشت کرنے کے بالکل قابل نہیں ہے، اور بالکل تیار نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے۔ ہم اس کا جواب نہ دیتے ہیں اور کھلے عام دیتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر حملہ کرو گے تو ہمیں دفاع کرنا آتا ہے۔ جس طرح ہم نے تمہیں جو ہے 27 فروری کو جو ہے ہم نے چائے پلا کے بھیجا، ہم سب کو چائے پلانا جانتے ہیں، اور ہم تمارداری بھی ان کی کرنا جانتے ہیں، اور بیمار پرسی بھی کرنا جانتے ہیں، اور ہم ان کے تکلف بھی اٹھانا جانتے ہیں۔ جو دشمن ہمارے ملک کے اندر آئے اور ناپاک اپنے عزم کو لے کر آئے، ہم اس کو اچھے طریقے سے رخصت اور اچھے طریقے سے ذلیل اور کسی جگہ کا نہ چھوڑنے کے اوپر ہم پورے طریقے سے قادر ہیں انشاءاللہ ہم مسلمان۔ تو آپ سب کو یہ بتاؤں میں کہ غزوہ ہند کی بنیاد یہاں سے شروع کس طرح ہوگی، وہ تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی۔ یہ وہ دور چل رہا ہے جو کہ بالکل قریب ہے غزوہ کے اور اس جنگ کے، کہ جو ہندوستان کو مسلمان اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور ہندوستان کے اوپر انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب کر دی جائے گی۔ اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو روایات اور جو حالات لگ رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے۔ کیونکہ ہندوستان کے اوپر ایک خطرہ منڈرا رہا ہے،
ایک ایسا خطرہ منڈلا رہا ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مضبوط ہو رہا ہے، اور اکنامک کوریڈور جو پاکستان کا بن رہا ہے، جسے آپ سی پیک کہتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کے بارے میں تمام دنیا کے کافروں کو دل کے اندر ٹھیس ہے، دل کے اندر ان کی آگ لگ چکی ہوئی ہے، اور ان کے وجود جل رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، کہ انہیں پتہ ہے پاکستان اور چائنا کی دوستی نہ ٹوٹنے والی دوستی ہے، اور یہ دوستی قدیمی دوستی ہے جو کہ چائنا کے نیوکلیر پاور بننے کے ساتھ سے چلتی آ رہی ہے، اور چینی لوگ اور پاکستانی لوگ مل کے جو ہے ایک اپنا فیوچر ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہندوستان اس چیز سے بھڑک اٹھتا ہے، اور جو اور دشمن ہیں ہمارے وہ بھڑک جاتے ہیں۔ اور میں جب ہندوستان کی بات کرتا ہوں، میں اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو کہ گندی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جو انسانیت کے خلاف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ میں ان عام معصومین کی بات نہیں کرتا جو کہ وہاں رہتے ہیں اور جن کے ارادے نیک ہوں، میں ان کی بات کرتا ہوں جو کہ ایک گندی پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں اور مسلمانوں کو شہید کریں اور انسانوں کی جانوں کی فکر نہیں کرے۔ یہ وہی آرمی ہے جو کہ اسرائیل کے اندر جا کے فلسطینیوں کو شہید کری ہے۔ تو یہ کس نام کے اندر جو ہے ہندوستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مدر آف ڈیموکریسی ہے؟ یہ تو مدر آف کرولٹی ہے، ایک جہالت کی ماں ہے۔ اور ہندوستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ ایک قاتل سٹیٹ ہے، ایک دہشت گرد سٹیٹ ہے، اور اس کے بارے میں دو رائے کسی کے اندر یہ پائی نہیں جاتی۔ اور جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے، پوری دنیا اس چیز کو سمجھتی جا رہی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک ناپاک سٹیٹ ہے، اور یہ ایسی سٹیٹ ہے جس نے دہشت گردی پھیلا کے رکھی ہے پورے خطے کے اندر، اور اس سے سب سے بڑا خطرہ ہے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو، چاہے وہ چائنیز ہوں، چاہے وہ رشینز ہوں، چاہے وہ ایرانی ہوں، چاہے وہ عربی ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے وہ بنگالی ہوں، انڈیا سے جو ہے سب کو خطرہ ہے۔ اور اس چیز کے بارے میں کہ اب یہ ہوگا کیا، یہ جنہوں نے بلوچستان لبریشن آرمی بنائی ہے یہ بالکل ناکام ہے۔ 100 200 300 کیا، میں تو کہتا ہوں 1 لاکھ لوگوں کو آپ ریکروٹ کرو، بلکہ آپ 10 لاکھ اپنی فوج کشمیر کے اندر بھیج دو، تو آپ ناکامی کا ہی سامنا کرو گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم وہ مسلمان ہیں جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، وہ دو عالم کے سرکار جن کے لیے پوری کائنات کی تخلیق کی، انہوں نے فرما دیا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ ایک مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ جیل ہے اور کافر کے لیے وہ جنت ہے۔ تو آپ کس جیل سے ہمیں جو ہے وہ ڈرا رہے ہو؟ ہماری تو دنیا ہے ہی جیل، اور تم لوگوں کی دنیا جنت ہے، تو ڈر تو تمہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کا جو ہے وہ معیار کیا ہے، دنیا کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے جنت اور آخرت ضروری ہے۔ تو اگر تم اپنی ایک سوچ رکھتے ہو، ہم تو تمہیں انوائٹ کرتے ہیں کہ آؤ پاکستان میں، ہم تمہیں چائے پلائیں، ہم تمہاری خاطر مدارت کریں، ہم تمہیں جو ہے وہ سلامیاں دیں، تاکہ تمہیں لگ پتہ جائے کہ 1965 میں کس طرح تمہیں منہ کی کھانی پڑی، اور 1971 میں چلو ٹھیک ہے تم لوگوں نے سازشیں کر کے جو ہے ڈھاکہ کو فال کر دیا، ہم نہیں بولے، لیکن ہم اتنی جرت رکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ بول سکتے ہیں۔ ہم نے عظمت کے ساتھ لڑا، ہم نے عظمت کے ساتھ فیصلہ کیا، ہم نے ہار نہیں مانی۔ آج پاکستان 77 سال ہو گئے پاکستانیوں کے ہاتھ میں، ہندوستان کے ناپاک ہاتھ میں نہیں گیا۔ اور اسی طریقے سے کشمیریوں کو بھی میں یہ یاد کراتا چلوں کہ کشمیریوں، جس دن ہندوستان آپ کو اپنے انڈر کر لے گا تو اس کے بعد اس طریقے سے آپ کے ساتھ ظلم کرے گا جس طریقے سے انہوں نے اپنی 7 برادریوں کو، 7 برادریوں میں برہمن سے لے کر دلت کے اندر مطلب اس کانسیپٹ میں ڈال دیا کہ آپ اگر ایک برادری سے تعلق نہیں رکھتے اچھی برادری سے، تو آپ ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کی طرح بھی نہیں ہو۔ تو آپ کو تو وہ 7ویں برادری دلت سے بھی نیچے رکھتے ہیں، 8ویں نمبر پہ رکھتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ قبول ہے کہ آپ لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھنی، آپ کو اگر یہ قبول ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر بک جانا ہے، تو آپ لوگوں کو مبارک ہے کہ آپ کشمیر سے اٹھو اور آپ ہندوستان کی طرف کوچ کر جاؤ، اس سے پہلے کہ ہم مسلمان تم لوگوں سے جو ہے خود بہت کہیں کہ اس ملک سے نکل جاؤ اور یہاں سے اپنی جو ہے اس مطلب سوچ کو لے کے چلے جاؤ۔ اور ان لوگوں کی میں بات کرتا ہوں جو بہت بہت کم کشمیری ہیں، 1-2% بھی کشمیری نہیں ہیں، اور وہ نام کے کشمیری ہیں جو کہ نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں۔ اور نیشنلزم کا مطلب کیا ہے؟ ان کی نیت شاید صحیح ہو، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے ہندوستان ہے، ان کے ناپاک عزائم کے پیچھے ہندوستان کی فنڈنگ ہے۔ ان کو شاید علم بھی نہ ہو کہ ان کے اوپر فنڈنگ ہو رہی ہے، اور ان کے اندر یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے جو دار اسلام کی بار کی سوچ ہے کہ کوئی نیشنلزم کا کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں، کوئی سیکولرزم کا کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ کشمیری جو ہیں، جو اصلی کشمیری ہیں، جو سب کشمیری ہیں، وہ کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا پسند کرتے۔ وہ بے شک یہ اپنی ایک اسٹیٹ بنانے کی سوچ رکھ سکتے ہیں، لیکن کبھی ہندوستان کے ساتھ جانا نہیں پسند کر سکتے۔ ہم سب کشمیری جو ہیں، اور میں یہ کہتا چلوں کہ کشمیریوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب 2 طاقتیں، ایک طرف ہندوستان ایک طرف پاکستان ہے، تو اگر آپ پاکستان کو مضبوط کرو گے تو آپ مضبوط ہوگے، نہیں تو ایک کچھ لمحے کی دیر اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر کشمیریوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان اور کشمیریوں کا اکٹھا چلنا ایک وقت کی مجبوری، وقت کی ضرورت اور دین کا حکم ہے۔ تو آپ سارے جو ہیں اپنے اداروں کو مضبوط کرو،
ہماری پاک افواج کو مضبوط کرو، وہ ہماری ہی آرمی ہے، اگر وہ وردی پہن لیا ہے تو اس کے نیچے جسم وہی ہے جو آپ کی طرح دل دھڑک رہا ہے، وہ ایک مسلمان کا دل دھڑک رہا ہے، اور وہ آرمی کی تقدس اور اس کی وردی کے تقدس ہم سب کے اوپر لازم ہے، شریعت کی روح سے بھی اور دین کی روح سے، تو اس وجہ سے اس کی قدر کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر کوئی کوتاہیاں ہم سب سے ہو جاتی ہیں تو ہمارا کام ایک دوسرے کی اصلاح کریں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو دشمن کو اندر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کو ویسے ہی ناکام کر دے گا، اور دشمن کہتا پھر رہا ہے کہ اب تو مجھے پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانیوں کے خلاف ہی کافی ہے۔ تو یہ جو خانہ جنگی کی بل ہے، میں نے 1 سال پورا ہو گیا، میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی کہ پاکستان جو ہے خانہ جنگی کے دہانے پہ کھڑا ہے، وہ خانہ جنگی کرائی جا رہی ہے، وہ سوچ کی خانہ جنگی ہے کہ ایک طرف جو ہے آرمی کے خلاف سوچ پیدا کی جائے اور دوسری طرف جو ہے کشمیر کو کھینچ لیا جائے۔ ہندوستان کشمیر کو کھینچنے کے بہت قریب ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوگا کہ قدم چاہے ہندوستان رکھے یا پاکستان، لیکن کشمیر انشاءاللہ مسلمانوں کو نصیب ہوگا، اور جو بھی کشمیر کے راستے میں آئے گا اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہم سب پاکستانی، ہم سب امت مسلمہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، یہ صرف حق کشمیریوں کا نہیں ہے، کشمیریوں کی زمین کا۔ میں نے کافی کشمیری بہن بھائیوں سے بات چیت کی، یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے کشمیر کو آزاد کرنے کی، کس سے آزاد کرنے کی؟ ہندوستان کے چنگل سے آزاد کرنے کی اور مسلمانوں کے ساتھ ضم کرنے کی۔ یہ سوچ جو ہے ہر ایک امت مسلمہ کے فرد کی ہے، اور جو حقوق کشمیریوں کے ان کو مل کے رہیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے اپنی قربانیاں دینی پڑیں، اور وہ حقوق ملیں گے۔ کشمیر ہی جو ہے کشمیری لوگ ہی کشمیر کو چلائیں گے، لیکن بات ادھر تک آ جاتی ہے کہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ آپ رہیں، اس سے پہلے دشمن اور مضبوط ہو جائے اور نہ کشمیر پاکستانیوں کا رہے، نہ پاکستان پاکستانیوں کے ہاتھ میں رہے، کیونکہ ابھی ادھر جنگ جو ہے وہ کشمیر اور پاکستان کی نہیں ہے، ادھر جنگ امت مسلمہ کی ہے، اس سوچ کی ہے کہ کافر اس در پہ ہے کہ کسی طریقے سے ہر ایک مسلمان کو جو ہے صف ہستی سے مٹا دے، اور اس ناپاک عزم میں وہ ہمیشہ ناکام ہو کے رہے گا۔ تو غزوہ ہند کا یہ جو تعلق ہے اس سے کیا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں، اور یہ میری اپنی رائے ہے، کہ اب وہ راستہ ہموار ہو چکا ہے کہ جس میں مسلمانوں کو دبایا جائے گا اور مسلمان کھڑے ہوں گے، اور کشمیر اور پاکستان کھڑا ہو جائے گا، افغانستان ایران کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ سارے مل کر ایک قیادت کے اندر رہ کے اس غزوے کی تکمیل کریں گے اور تعمیر کریں گے، اور پھر اس کے اندر ہندوستان جو ہے مسلمانوں کی حکومت کے اندر آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ثم یغلبون، تو اس کے بعد وہ غلبے میں آ جائیں گے کفار انشاءاللہ، اور پھر اس ہندوستان کو ہم وہ حکومت دیں گے مسلمان کہ جو انہوں نے کبھی نہ دیکھی، اتنی بہترین حکومت جس میں ہر ہندو کا، ہر سکھ کا، ہر مسلمان کا وہی رائٹ ہوگا جو کہ انسان کا ہونا چاہیے، ہر کو برابری مساوی حقوق ملیں گے، اور حکومت جو ہے نظام اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ یہ غزوہ ہند کا کانسیپٹ ہے، اور یہ غزوہ ہند کا کانسیپٹ جو حدیثوں کے اندر آتا ہے، یہ میں نہیں دے رہا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں یہ جو ابھی حملہ ہوا ہے ٹرین کا، اور یہ بیشتر آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے پٹاخے چلاتے رہتے ہیں، کیونکہ اب یہ بڑی کارروائیوں سے جو ہے قاصر ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ پہلے ان کا جو ہے ان کا دوست جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا افغانستان میں، مل کے کارروائیااں کرتے تھے، اب یہ تنہا رہ گئے ہیں، اور تنہائی کے اندر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، بس چلتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، جب ان کے ناپاک قدم اس دھرتی کے اوپر اتر نہ سکے، انہوں نے لوکل جو خوارجین ہیں ان کو ریکروٹ کرنا شروع کیا اور ان کے اندر یہ سوچ ڈالی۔ تو میری آپ کے لیے یہ ہے بات، میں ان خوارجین سے کہتا ہوں کہ جو بلوچستان لبریشن آرمی کے اندر کام کر رہے ہیں، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ دین کے اوپر ہیں، اگر آپ کی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیجئے، کیونکہ جو آپ لوگوں کو، نہتے لوگوں کو پکڑ کے ظلم کر رہے ہیں، یہ یا تو ڈاکو کر سکتے ہیں، یا خوارجین کر سکتے ہیں، یا کفار کر سکتے ہیں۔ ان تینوں کیٹیگری میں سے آپ مجھے اپنی کیٹیگری بتا دیں۔ اگر آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کو آزادی نہیں ملے گی، کیونکہ بلوچستان خود ہی آزاد ہے۔ پنجاب کو آزادی نہیں ملے گی، پنجاب پہلے ہی آزاد ہے، اور کشمیر جو اس کو آزادی نہیں ملے گی، کشمیر پہلے ہی آزاد ہے، اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کے حقوق دینے ہیں۔ اگر حقوقوں کی بات کرتے ہو تو اپنی آواز کو بلند کرو، لیکن اگر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو پکڑ کے تم لوگ جو ہے بلوچستان کے نام کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرو گے تو میں یہ لکھ کے دے دوں، یہ بلوچی نہیں ہے، یہ بلوچیوں کا نام استعمال کریں۔ بلوچ ایک بہت پیاری قوم ہے، بلوچ ایک بہت وفادار قوم ہے، اور بلوچی جو ہے وہ اسلام اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے ٹکڑے نہ ہوں گے، نہ ہم ہونے دیں گے، اور نہ ہی وہ ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ ٹکڑے کرنے جا رہا ہے ان مملکتوں کے جو امپیریل اسٹیٹ ہیں، جو کہ دوسروں کے اوپر قابض بیٹھی ہیں، جو دوسروں کی زمین کے اندر گھس کے ان کے نظام کو خلط کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب جو کچے ہیں، جو رو ہیں، جو کچے ہیں، رو کا مطلب ہوتا ہے نا کچا، جو کچا گوشت ہوتا ہے، یہ جو کچا گوشت ہے یہ کچا ہی رہ جائے گا، اور انشاءاللہ مسلمان جو ہے غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اور یہ نوید اور بشارت میں سناتا چلوں تمام مسلمانوں کو کہ تیاری کریں، اس چیز کی تیاری کریں، اپنی ذہنوں کی تیاری کریں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت عطا فرمائیں گے تو اس حکومت کا قیام کس طرح کرنا ہے۔ تمام مسلمانوں کو اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، قرآن مجید سے رابطہ جوڑنا پڑے گا، اور پھر انسانیت کا نفاذ کریں۔ کوئی بندہ بھی اسلحہ نہ اٹھائے، کوئی بندہ بھی جو ظلم نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ کا دین، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے
آپ کی توبہ ہے اور توبہ اللہ نے قبول کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، تسبیح کریں اور اللہ سے استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ جوگ در جوگ جو ہے فوجوں کو آپ کے اندر داخل فرما دیں گے، یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناپاک عزم رکھنے والا جو ہے، یہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے، ہمارے دل کی گہرائیوں سے ہم ان خاندانوں کے ساتھ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمارے افواج کے جو شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند کرے، جو اس میں شہید ہو گئے سارے شہداء کے اور جو زخمی ہیں ان کے درجات اللہ بلند کرے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور کتنی جانیں لوگے، میں دشمن کو کہتا ہوں کہ جس کو مارو گے اتنا ہی مضبوط دین ہوتا چلا جائے گا، تو سب سے بہتر یہ ہوتا کہ کاش تم بیٹھے رہ، لیکن تمہاری بھی مجبوری ہے کہ تم بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ تمہیں ڈر ہے کہ مسلمان غالب آ جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس پوری سرزمین کے اوپر حکومت کریں گے۔ اور اب یہ ڈر میں بھی سناتا چلوں کہ غزوہ ہند بالکل کونے پہ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے، حسن مبارک بات جو ہے، انہوں نے فرمایا کہ دو گروہ جو ہیں ان کو بشارت ہے دوزخ کی آگ سے بچنے کی اور جنت میں جانے کی، وہ گروہ ہیں، ایک جو عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، جو فلسطین کے فتح کے اندر شامل ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ غزوہ ہند کے اندر شامل ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس میں رہنمائی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہمارے جو آگے آنے والے امام ہیں وہ رہنمائی فرمائیں گے، جن کا نام امام مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ عالم وہ کون ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں سے نہیں، ہم نہیں علم رکھتے، اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں۔ وہ جو بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ آ کے زمین کو جو ہے گناہوں سے دھو دیں گے اور زمین کو ظلم اور ستم سے خاتمہ کر دیں گے۔ اور میں یہ کڑی دیکھتا ہوں کہ وہ اس کا راستہ کشمیر سے شروع ہوگا، غزوہ ہند ہوگی، اور پھر اس کے بعد جا کر جو ہے بیت المقدس کی فتح نصیب ہوگی مسلمانوں کو۔ اور یہ میری رائے ہے اور یہ میرے ایک طریقے سے ویژن سمجھ لیجئے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر اجر عطا فرمائیں اور میری اصلاح کریں، اور اگر میں ٹھیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری امت کو مضبوط کریں۔ اور تمام لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں اپنے میسیج میں، ہم بالکل بھی اکسا نہیں رہے کسی کو۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے جو حدیث ہیں اس کے تناظر میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کو یہ خبر پہنچا دی جائے کہ اسلام جو ہے ایک امن کا مذہب ہے اور ہر ایک کو مساوی برابر حقوق دیتا ہے، اور ہم ہر ایک کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، ہم پیار و محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں، وہ دفاع جس کا اللہ نے ہمیں حق دیا ہے، جس کا حق پورے دنیا کے انٹرنیشنل قوانین کے اندر ہے۔ اور اب برائی اور اچھائی کی جنگ ہے، اب اس میں کوئی اور مذہب نہیں رہ گیا، اس میں یا تو حق ہے اور باطل ہے، اور حق وہ ہے جو اسلام ہے اور اس کے ساتھ جو بھی مذہب کھڑے ہونے والے ہیں، اور باطل وہ ہے جو ناحق ہے، جو دجالی سسٹم ہے، اور دجال کے آنے کا وقت بھی قریب ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مسلمان کھڑے ہوں گے، شہادت ہمارا مقدر ہے، ہماری تمنا ہے کس راستے کے اوپر، اللہ کے راستے کے اوپر، کہ اگر ہم اپنے دفاع اور مسلمانوں کی اور انسانیت کے دفاع کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگانی پڑے تو وہ کم ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سب کو کہتا چلوں کہ یہ خوشخبری ہے، یہ جو حالات مشکل کے آپ دیکھ رہے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر ایک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، ہر ایک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں آنے والا وقت بہترین وقت ہوگا، لیکن قربانیوں سے نہ ڈرنا ہے نہ دریغ کرنا ہے۔ اور پاک افواج کو میں خراج تحسین پیش کروں، پاکستان کے عوام کو میں خراج تحسین پیش کروں، کشمیر کے عوام کو میں خراج تحسین پیش کروں، تمام امت مسلمہ کو، بنگالیوں کو اور تمام امت مسلمہ کو خراج تحسین پیش کروں کہ آپ سب اسلام کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور دشمن سے ڈرنے والی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو یہ صرف مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے قابو میں آ جائیں گے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس طریقے سے گھیرے میں لے لیا ہے جس طرح جب پولیس بندے کو گھیرے میں لیتی ہے، چاروں طرف سے وہ اعلان کرتی ہے کہ او چور یا مجرم، ہم نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو مجرم بالکل ہاتھ کھڑے کر کے باہر نکل آتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب اسلام اپنی سربلندی کے اوپر جائے گا تو ہمیں مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یا ڈرانے کی، ہم بس کھڑے ہو جائیں گے اور دشمن نکل کے جو ہے گھٹنے ٹیک دے گا، اور یہی مقدر ہے تمہارا، کچے لوگوں کا اور کفار کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔